مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو پاگل نہیں ہے، جس کی آنکھیں ہیں، جس کے کان ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل مجنون ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ فتح البیان، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، بوادر النوادر، صفحہ نمبر 330 میں تفسیر فتح البیان کا حوالہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ نزول کا مقصد یہ ہے کہ معنی پر غور کریں، نہ اس لیے کہ بدون تدبر اس کی تلاوت کیا کریں۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ فتح البیان نے لکھا ہے کہ قرآن کا مقصد ہے اس کی آیتوں میں غور کرنا، اس کے معنی پر سوچنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ منافق لوگ، دیکھو، جو قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور پھر قرآن پر غور نہیں کرتے، تو یہ منافقوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کل ہم منافقوں سے بھی گئے گزرے، یہ آیتیں ہماری اوپر فٹ رہی ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن، علماء سے پوچھو کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے یا نہیں؟ جب ہے تو منافقین میں جب ایک کام تھا اور اللہ نے اس کا نوٹس لے لیا تو وہ کام تمہارے اندر کیوں نکلا ہے؟ یا یہ بات ہے کہ منافقین کے اندر اگر ہو تو گناہ ہے اور تمہارے اندر اگر ہو تو کوئی بات نہیں؟ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، عبادت کرے شوق سے جس کی بھی چاہیں۔ اس کا تو یہ معنی ہوا کہ منافق کے لیے ایک کام گناہ ہے تو ہماری امت کے لیے وہ کام ثواب بن گیا۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ منافق قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ ذرا قرآن کو پڑھ تو لو، اس کے معنی میں غور کر تو لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مولوی جتنا بھی کچھ کہتا ہے وہ سب غلط کہتا ہے، قرآن صحیح کہتا ہے، لیکن تمہیں پڑھنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ تم تو فارغ نہیں ہو۔ مگر منافقین جو کہ کافر ہیں قرآن کے معنی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایسی ہی بات تلاوت الفاظ کی تو منافق اس کا بہت ہی اہتمام کرتا ہے۔ تلاوت الفاظ کا منافق بہت اہتمام کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ منافق کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی روایت ہے، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 269، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1128۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر۔ اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پتہ چلا نا کہ منافق قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرتا ہے، مگر معنی اس لیے کہ معنی تو اس کے خلاف آتا ہے، وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ ایک اور روایت سن لو، مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 366، صفحہ نمبر 367، مصنف ابن ابی شیبہ، نا امام ابن ابی شیبہ کی کتاب الزہد، صفحہ نمبر 130 جلد 8۔ دونوں کتابوں میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر منافقی هذه الامت قراؤها، میری امت کے اکثر منافق قرآن پڑھنے والے حافظ قاری ہوں گے۔ میرے امت میں سب سے زیادہ منافق لوگ قرآن تلاوت کرنے والے حافظ اور قاری ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن کریم میں غور کرنا بغیر معنی سمجھے کہ ممکن ہے؟ ایک تیسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ یہاں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں جو غور نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، کافروں کی یہ صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافر لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ دیکھا، غور و فکر نہ کرنا کافروں کی صفت بتائی گئی
کہ یہ لوگ قرآن کے سمجھنے اور اس کی آیات میں غور کرنے سے اتنے غافل اور لاپرواہ ہیں جیسا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی قرآن کریم، یہ امت بھی قرآن کریم کے معانی اور اس کے تفاسیر و ان کے مسائل سے اتنی غافل ہے یہ امت جیسے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے۔ مولویوں نے پڑھایا ہی نہیں، مولویوں نے کہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں، بس لفظی ترجمہ ہو جی۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی بغیر نماز پڑھنے بھی جنت مل جاتی ہے تو تم نماز پڑھو گے؟ کون پاگل ہے جو نماز کی اتنی کوششیں کرے گا؟ اب اگر تمہیں کوئی کہے کہ بغیر زکات دینے کی بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کوئی زکات دے دے گا؟ اب اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی بغیر جہاد کے بھی اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے تو کوئی پاگل ہے کہ اپنے آپ سے اتنی بڑی تکلیفیں اٹھائے گا؟ اب ہمارے عوام کو باطل علماء نے یہ کہا ہے، علماء سوء جس کی کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بغیر ترجمہ سیکھے بھی قرآن میں بہت بڑا ثواب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ثواب ہے یہ کافی ہے۔ قرآن ایجنسی میں ایک آدمی ہے، عبدالرشید اس کا نام ہے، وہ بہت ہی گپی قسم کا آدمی ہے۔ کسی تبلیغی جماعت کے امیر نے اس کو کہا کہ بھئی یہاں بیٹھو، یہ ذکر کرو، جب ایک مرتبہ پڑھو گے تو ایک درخت اگ جائے گی جنت کے اندر، وہ اتنی لمبی ہوگی کہ 100 سال عراقی گھوڑا اس کی سائے کے نیچے جائے گا تو وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو اس نے چند مرتبہ وہ الفاظ دہرا دیے اور پھر اٹھ کر کے وہاں گپ شپ شروع کی۔ تو امیر نے کہا کہ جی آپ نے تو ذکر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا 25 درختیں میں نے لگائی ہیں، اس سے زیادہ لگانے کی ضرورت بھی اس لیے نہیں ہے کہ مہاجر بہت زیادہ ہے، یہ مہاجر لوگ درختوں کو کاٹتے ہیں پھر اس کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی، اور ایک بھی کافی ہے۔ اب یہ ہنسی والی باتیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم عوام کو وہ چیزیں کہتے ہو کہ جس پر وہ لوگ لطیفے سناتے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے لفظ پر اتنی بڑی درخت، اس لفظ پر جس کا معنی بھی تمہیں معلوم نہیں، یہ کس کتاب نے لکھا؟ کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ذکر جس کا معنی ذکر کرنے والے کو معلوم نہ ہو، جس معنی پر اس کا عمل نہ ہو، جس معنی کا وہ خلاف ہو، باقاعدہ اس کا عمل اس معنی کے خلاف جا رہا ہو، وہ اندر سبحان اللہ کہتا ہے، باہر 1000 معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ اب اس سبحان اللہ کے ساتھ اتنی بڑی درخت کیسے اگ سکتی ہے؟ یہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ جبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ 25 زیادہ ہے۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھا ہوا ہے کیا جس لوگ غور کریں گے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس قرآن میں غور فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یعنی کیا یہ توحید کا مسئلہ نیا ہے جو یہ لوگ نہیں مانتے؟ غور نہ کرنا مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، اور غور ہوگا تب جب تم معنی سمجھو گے۔ مفسر قرآن شیخ القرآن شیخ عبدالسلام الرستمی دامت برکاتہم اپنی تفسیر احسن الکلام جلد 6 صفحہ نمبر 197 پہ لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے، اس آیت میں ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت اور ختم تو کرتے ہیں مگر اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی افلم یدبروا القول میں ان لوگوں کے لیے ڈانٹ ہے، بے عزتی ہے۔ اب ایمان سے کہو، اللہ ڈانٹ ان لوگوں کو دیتا ہے جو ثواب کا کام کرتے ہیں، یا ڈانٹ ان لوگوں کی ملتی ہے جو گناہ کا کام کرتے ہیں؟ اب جو لوگ بغیر معنی سمجھے کے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، افلم یدبروا القول۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام تب ہے، اس کا معنی سیکھ کر پھر تلاوت کرو پھر ثواب ملے گا، اس پر عمل کرو پھر ثواب ملے گا۔ ذرا اشارتاً بتا دوں، بہت ساری آیتیں سنا کر کافی ٹائم لگے گا۔
قرآن کریم کے اندر 32 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین یا فرمایا ہے ھدی للناس. یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب ناس عوام کو کہا جاتا ہے. ناس کیا ہے؟ عوام کو کہا جاتا ہے. یہ عوام کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب ایک بات ذرا ایمان سے کہیے، کیا بغیر معنی اور مفہوم سمجھے ہوئی بھی ہدایت ہو سکتی ہے؟ ہدایت کا معنی ہے راہ دکھانا. اب جس کی بات نہیں سمجھ رہے ہو، جس کی زبان نہیں سمجھ رہے ہو، اس سے تم کیا راستہ معلوم کر لو گے؟ وہ تمہارے لیے ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ اب ایک آدمی سے تم پوچھتے ہو کہ بھئی میرے گھر کے اندر بیماری ہے، میری ماں کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، ذرا میری رہنمائی کرو. وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور تمہیں انگریزی کے اندر لمبی چوڑی تقریر سناتا ہے، یہ کرو وہ کرو یہ مت کرو یہ وہ. اب اس کی تقریر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، تو اس کا یہ راہ دکھانا تمہارے لیے کوئی مفید ہے؟ اس کی لمبی چوڑی تقریر کا تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے؟ یہی بات ہے. قرآن نے 32 آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے. تو ہدایت وہ ہوتی ہے جو تمہیں سمجھ آئے. اب قرآن کو سمجھو تو ہدایت بن جائے گی نا. جب تم اس کو سمجھو گے نہیں، یہ تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. وَلَيَزِيدَنَّ، جس طرح پہلی آیت میں گزرا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ قرآن تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ تم جگہ جگہ اس کا انکار کرو گے. تو 32 آیتوں میں تو یہ آیا. اب آگے 31 مقامات کے اندر قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا. ایک جگہ تو ہدایت کہا گیا، 32 جگہ، 31 جگہ میں قرآن کریم کو نصیحت قرار دیا گیا. مثلا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 3، اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، مگر یہ قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نصیحت کو بغیر سمجھی بھی کوئی نصیحت ہوتی ہے؟ بغیر سمجھی بھی کوئی نصیحت ہوتی ہے؟ زور سے بولو. اسی طرح سورہ قاف 37 نمبر آیت اور اس کے علاوہ دیگر یعنی تقریباً 31 آیات ہیں جس میں قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا. اور نصیحت بھی بن سمجھے ہوتی ہے، سمجھنے کے بعد نصیحت ہوتی ہے اللہ کے بندو. سورہ زمر آیت نمبر 23 اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ ان کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ جل جلالہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، یہ ایسی آیتیں ہیں جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. ذرا ایمان سے کہیے، جس چیز کو تم سمجھتے نہیں ہو اس سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں. جس بات کا تم معنی ہی نہیں سمجھتے ہو اس سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں.